جہاں ہم اپنی اولاد کو بہت ساری باتیں سکھاتے ہیں، تہذیب، سلیقہ، بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، وہیں والدین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب ان کے بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں اور ان کی شادی کا وقت قریب ہو جائے، ایک چیز تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد جب بالغ ہو جائے تو والدین کو سب سے زیادہ فکر ان کی شادی کی کرنی چاہیے، ان کے نکاح کا کرنا چاہیے۔ یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے کہ بچے بالغ ہو گئے اور سالوں انتظار کیا جا رہا ہے اور شادی نہیں کی جا رہی، ان کا نکاح نہیں کیا جا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی لڑکا بالغ ہو جائے یا کوئی لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کے بعد بھی ان کے والدین ان کا نکاح نہ کریں تو پھر اگر کسی گناہ کے اندر وہ ملوث ہو جاتے ہیں تو جس طریقے سے ان بچے اور بچیوں کے لیے گناہ ہوگا، اسی طریقے سے والدین کے لیے بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر والدین کو چاہیے کہ جیسے ہی بچے یا بچیاں بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے۔ نکاح کے بعد کس طریقے سے زندگی ان کو گزارنی ہے، وہ چیزیں بھی ان کو اچھے طریقے سے سکھانی چاہیے۔ لڑکیوں کو تو ایک حد تک سکھایا جاتا ہے ہمارے یہاں، لیکن لڑکوں کو بالکل نہیں سکھایا جاتا۔ لڑکیوں سے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں پرائے گھر جانا ہے تو اس بنا پر شعور سیکھو، سلیقہ سیکھو، کیسے رہنا ہے تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ، یہ تمام باتیں ان کے لیے سکھائی جاتی ہے۔ لیکن لڑکے کے لیے بالکل نہیں سکھائی جاتی کہ تمہارے گھر میں ایک پرائی لڑکی آئے گی تو تمہیں کس طریقے سے ان کے ساتھ رہنا ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے، یہ کوئی والدین نہیں سکھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ جس طریقے سے لڑکی کے لیے سکھایا جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی پورے طریقے سے نہیں سکھایا جاتا، دنیاوی اعتبار سے کچھ باتیں سکھاتی جاتی ہیں، دینی اعتبار سے کس طریقے سے ایک لمبی چوڑی زندگی گزارنی ہے اس کو، وہ نہیں سکھایا جاتا۔ لیکن لڑکوں کے لیے بالکل نہیں سکھایا جاتا کہ تمہارے آنے والی جو ساتھی ہے جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے، اس کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کا، شوہر کا اور اس کی بیوی کا آپس میں تعلقات درست نہیں ہوئے اور آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا غصہ میں آ کر طلاق دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ طلاق کا کیا طریقہ ہے، تو اس بنا پر وہ 1 2 3 طلاقیں، 4 طلاقیں، 5 طلاقیں، کئی طلاقیں دے دیتا ہے اور یوں وہ رشتے کو اپنے کو ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس کو یہ جاننا چاہیے کہ جو کام کسی مجبوری کی بنا پر وہ کرنا چاہتا ہے تو جو 3 طلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ 1 طلاق کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور 1 طلاق کے اندر اس کے لیے ایک موقع رہتا ہے کہ اگر طلاق کے بعد اس کو شرمندگی ہو جائے اور اس کو ایسا لگے کہ آئندہ ہم اپنے رشتے کو صحیح طریقے سے نبھا سکتے ہیں، تو پھر اس کے پاس ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس اپنے نکاح کے اندر کر سکتا ہے اور پھر دوبارہ سے زندگی گزار سکتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے ایک ساتھ میں یا اس سے زیادہ دے دیتا ہے تو پھر یہ نکاح اور یہ رشتہ جیسے پہلے تھا ویسا نہیں رہتا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان رشتہ بالکل ایک دم ختم ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ ان کو رشتہ قائم کرنا ہے تو پھر اس کے لیے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس بنا پر بچوں کو اور بچوں کو یہ باتیں سکھانی چاہیے، سمجھانی چاہیے کہ طلاق ہرگز کوئی بچہ نہ دے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق ہرگز نہ دے۔ لیکن اگر مجبوری ہو جائے، زندگی نبھانے کا کوئی طریقہ ہی نہ رہے، کوئی سامان ہی نہ رہے، روزانہ کی ٹینشنیں بڑھ جائیں اور ایسا لگنے لگے کہ اگر ہم ساتھ رہیں گے تو ہم گناہوں کے اندر ملوث رہیں گے، آپس میں ہماری زندگی تلخ بن جائے گی، ہمارے بچوں کی بھی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن شریعت نے اس کا بھی ایک طریقہ سکھایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ مجبور اگر کوئی انسان ہو جائے، مجبوری کے اندر وہ طلاق دے رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 1 طلاق دے اور اس کے بعد میں چھوڑ دے، عدت گزرے گی اور اس کے بعد میں خود بخود نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو شرمندگی ہو جائے تو پھر وہ عدت کے ختم ہونے کے بعد بھی دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہے، دوبارہ سے وہ اسی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ 3 سے زیادہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر رشتے کے بنانے کی کوئی شکل نہیں رہتی ہے، پھر وہ ایک شکل ہے جس کو پسند بھی نہیں کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے غیر لوگ جو ہوتے ہیں اسلام کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو بہرحال اس کے اندر جو ہے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، بچی کو بھی پریشانی ہوتی ہے، بچے کو بھی پریشانی ہوتی ہے، شوہر کو بھی پریشانی ہوتی ہے، بیوی کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور یہ سب کمیاں ہمارے والدین کی ہوتی ہیں کہ ان کو سکھاتے نہیں نکاح سے پہلے کہ کس طریقے سے ان کو رہنا چاہیے۔
تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائیں، اور ہمارے والدین کو خاص طور سے اس بات کی سمجھ عطا فرمائیں کہ اپنی بچیوں کو بھی یہ شعور اور سلیقہ سکھائیں، اور اسی طریقے سے اپنے لڑکوں کو بھی یہ شعور اور سلیقہ سکھائیں کہ کس طریقے سے ان کو زندگی گزارنی ہے نکاح کے بعد میں خاص